اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، اس مہینے کی ایک ایک ساعت، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن، ایک ایک رات عام مہینے کی رات اور دنوں سے ہمارے لیے زیادہ قابل قدر اور غنیمت ہے۔ یہ سیزن ہے، کیا ہے؟ سیزن ہے ہمارے لیے کس کا؟ نیکیاں بٹورنے۔ جیسے کاروباری لوگوں کا الگ الگ مہینے میں الگ الگ کاروبار کا سیزن آتا ہے، وہ اس میں خوب چاقو چوبند ہو کر کے اپنا اسی کاروبار میں لگ جاتا ہے کہ کر لو، اس کے بعد 8 مہینہ 10 مہینہ ہمیں آرام بھی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان بندوں کے لیے یہ سیزن دیا ہے نیکیوں کا۔ لگ جائیں ساری چیزوں سے، ہاں دنیا داری ہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد کرے، ہاں اس سے ہٹ کر کے ہماری ساری منصوبہ بندی کس بات پر ہو کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے اس مہینے میں، کیونکہ اس کی گھڑیاں مبارک ہیں، اس میں کیے گئے اعمال زیادہ عظیم اور مبارک ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی کا، اور اس کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ پلان بنائیں، پورا خاکہ بنائیں، منصوبہ بنائیں، تیار کریں۔ یہ نہیں کہ جب من کہا قرآن آئے جا کر کے موڈ بنا پڑھ لیا، نہیں پڑھا، جب من کہا نماز پڑھ لی، جب من کہا جو کر لیا، اور اس لیے مبارک ایام پتہ چلا نکل گئے، آج 21ویں رات آئی تو 20 رمضان گزر گئے، ابھی 2 ہی پارہ پڑھا ہوں، 8 دن میں پڑھنا ہے، 20 دن تو مبارک مقدس بابرکت عظیم غنیمت کے ایام ہم نے گزارے۔ تو یہ منصوبہ ایک ایک دن قابل قدر و غنیمت ہے۔ منصوبہ بنائیں، ہماری مائیں اور بہنیں کچن سے زیادہ اپنی عبادتوں پر توجہ دیں۔ ہم نے تو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا، ہم نے تو اور دوسری چیزوں کا مہینہ بنا لیا، عبادتوں میں کیسے زیادہ وقت گزرے۔ اگر آپ پلاننگ کر لیں گے تو آپ کی نمازیں نہیں چھوٹیں گی، قرآن ختم ہو جائے گا۔ مثال دے دیتا ہوں ایک اور، میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ کتنے لوگ بھی آسانی سے قرآن کریم نہیں ختم کر پاتے۔ آپ 5 وقت کی نمازیں اگر پڑھیں اور ہر نماز کے بعد اگر منصوبہ بنا لیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ صرف 4 ورق ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کیجیے، 4 صفحے 2 ورق، 4 صفحہ 2 ورق، 5 نمازیں ہیں، کتنے ہو گئے؟ 10 ورق ہو گئے۔ ایک پارہ آپ کا ایک دن میں آسانی کے ساتھ ختم ہو، آپ کے اوپر بوجھ نہیں۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایسے ہر چیز میں آپ گھر سے نکلے تو دعا، گھر سے داخل ہو تو دعا، مسجد میں آئے تو دعا۔ ایک عمل بتایا اللہ کے نبی نے، رمضان میں آسانی سے آدمی اس عمل کو انجام دے سکتا ہے کہ آدمی اگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے اور 2 رکعت نماز ادا کر لے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ ایک عمرے کا، کمپلیٹ ایک عمرے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ فجر کی نماز ہم نے پڑھی، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی وقت بچتا ہے ہم اللہ کی عبادت میں گزارتے رہے، اور سورج شروع ہونے کے بعد یہ 2 رکعت نماز ہم نے پڑھ لی ایک دن میں، ہم نے ایک عمرے کا ثواب عطا حاصل کر لیا۔ تو یہ جب منصوبہ بندیاں ہوں گی، پلاننگ ہوگی، وقت کا صحیح استعمال کا لاہے عمل پورا ہم تیار کر لیں، چارٹ بنا لیں کہ ہمیں یہ وقت کام کرنا ہے، یہ وقت خریداری کرنی ہے، یہ وقت عبادتوں میں، پھر اندازہ لگائیں کہ ہم وقت میں کتنا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا رمضان مارکیٹنگ میں، شاپنگ میں، کھانے پینے میں اور دیگر دوسری چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ منصوبہ بندی رمضان سے پہلے ہم کریں۔ یہ چند استقبال کے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شایان شان اس مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے مقدس مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ایام، شب و روز اور اس کے مبارک لمحات و ساعات کو زیادہ سے زیادہ ہم سب کو، آپ کو اپنی نیکیوں، طاعتوں، فرما برداریوں اور حسنات اور ثواب اور اجر کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان مجبور
مقہور ہیں، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم پوری دنیا میں بالخصوص اپنے وطن عزیز ہندوستان میں مسلمانوں کو عزت و سرخروئی کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ، دین اور شریعت کی آزادی کے ساتھ، دین اور شریعت پر عمل اور اس کی دعوت کی آزادی کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔